السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار آج کے درس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد النکاح سنتی کے عنوان کے تحت اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک بندوں کی نصائح آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، انسانی جوہر کے دو حصوں مرد اور عورت کے تعلق کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ سورۃ اعراف آیت 190۔ کہ وہ خدا ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ وہ اس سے تعلق پیدا کر کے تسکین حاصل کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک نمونہ سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور ان کی حکمتوں سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے تقوی اور طہارت کے حصول کے دیگر ذرائع کے ساتھ نکاح کے بعد مرد اور عورت کے تعلق کو بھی تقوی کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری کی اس حدیث میں اس طرح ملتا ہے کہ 3 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے اور آپ کی عبادت کا حال پوچھا۔ جب ان کو بتلایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا، کہنے لگے ہم کہاں، پیغمبر صاحب کہاں، ہم کو تو آپ سے کیا نسبت، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب قصور بخش دیے، ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہم کو بہت عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو ساری عمر رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ دار رہوں گا، کبھی دن کو افطار نہیں کرنے کا۔ تیسرا کہنے لگا میں تو عمر بھر عورتوں سے الگ رہوں گا، نکاح نہیں کرنے کا۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کیوں تم نے ایسی ایسی باتیں کیں؟ سن لو، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو کوئی میرے طریق کو پسند نہ کرے وہ میرا نہیں ہے۔ بخاری کتاب النکاح صفحہ 62۔ ناظرین، اس دور میں شادی بیاہ اور رشتہ ناطہ کے حوالے سے جس قسم کے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی وجوہات جاننے کے لیے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر غور کرنا چاہیے کہ جو کوئی میرے طریق کو پسند نہ کرے وہ میرا نہیں ہے۔
ناظرین، اس ارشاد کو سن لینے کے بعد اپنے طریق اور رویوں کا جائزہ لینے سے ہم اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ ہم میں سے بہت سے رشتہ ناطہ کے معاملات اپنے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو نظر انداز کر کے اپنی سوچ اور طریق کے مطابق طے کرتے ہیں، اور پھر خاندانی مسائل کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کے موقع پر جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں بار بار ہمیں تقوی اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک احمدی مسلمان کی کامیاب زندگی کی جڑ اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی قبولیت تقوی کی راہ سے ہی ممکن ہے۔ ہم جو اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ہمیں بار بار توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ عجب گوہر ہے جس کا نام تقوی، مبارک وہ ہے جس کا کام تقوی۔ مسلمانوں بناؤ تام تقوی، کہاں ایمان اگر ہے خام تقوی۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کے سامنے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ نکاح کے چند ایک اقتباسات پیش کروں گا جو آپ نے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں وہ مبارک طریق ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے جو ہر زمانے اور حالات اور اقوام کے لیے رشتہ ناطہ اور شادی شدہ زندگی کے معاملات میں دائمی رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ نکاح کا وہ بابرکت موقع ہے جس میں ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بنفس نفیس رونق افروز تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ نکاح کے موقع پر فرماتے ہیں کہ ہر ایک نیکی تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ اولاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نیچے ہو۔ پھر آپ سورۃ نساء کی آیت تلاوت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورۃ نساء آیت 2۔ فرمایا کہ یہ ایک آیت شریف ہے جس سے ایک سورہ کا ابتدا ہوتا ہے۔ اس سورہ کو یا ایھا الناس سے شروع کیا ہے، کوئی اس میں مخصوص نہیں، ساری مخلوق کو مخاطب کیا ہے، مومن، مقرب، مخلص، اصحاب الیمین، غرض کوئی ہو، کسی کو الگ نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الناس فرمایا۔ الناس میں جو انس سے تعلق رکھتا ہے وہ انسان ہے۔ انسان جب انس سے تعلق رکھتا ہے تو سارے انسوں کا سرچشمہ میاں بیوی کا تعلق اور نکاح کا انس ہے۔ اس لیے اس تعلق میں، ہاں نازک تعلق میں، جو بہت سی نئی ذمہ داریوں اور فرائض کو پیدا کرتا ہے، کامل انس کی ضرورت ہے، جس کے بغیر اس بوجھ کا اٹھانا بہت ہی ناگوار اور تلخ ہو جاتا ہے۔ لیکن
جب وہ کامل انس ہو تو رحمت اور فضل انسان کے شامل حال ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ غرض اس تعلق کی ابتدا انس سے ہی ہونی چاہیے تاکہ دو اجنبی وجود متحد فی الارادت ہو جائیں۔ اس لیے یا ایھا الناس کہہ کر اس کو شروع فرمایا۔ اور دوسرے یہ آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے شروع ہوتی ہے، یعنی لوگوں تقوی اختیار کرو۔ تقوی عظیم الشان نعمت اور فضل ہے جسے ملے۔ آپ تقوی کی مختلف شاخیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقوی نام ہے اعتقادات صحیحہ، اقوال صادقہ، اعمال صالحہ، علوم حقہ، اخلاق فاضلہ، ہمت بلند، شجاعت، استقلال، عفت، حلم، قناعت، صبر کا، حسن ظن باللہ، تواضع، صادقوں کے ساتھ ہونے کا۔ پھر ایک اور پہلو سے تقوی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا پھر یہ تقوی اپنے رب کا اختیار کرو۔ ربکم میں بتایا ہے کہ وہ تمہیں کمالات بخشنے والا ہے، ادنا حالت سے اعلیٰ حالت تک پہنچانے والا ہے، اس کے متقی بنو، مخلوق کی نظر کا متقی نہیں۔ اگر انسان مخلوق کی نظر میں متقی بنتا ہے لیکن آسمان پر اس کا نام متقی نہیں تو یاد رکھو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے ما ہم بمؤمنین، کہ یعنی وہ مومن نہیں ہے۔ ایک اور پہلو اور نہایت ہی اہم پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا ایک غلط خیال عام لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی دور کروں، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ دین پر عمل درآمد کرنا انسان کی مقدرت سے باہر ہے، اور یہ شریعت گویا کہنے کی ہے، کرنے کی نہیں، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ بدی عام پھیلی ہوئی ہے اور اس نے بہت حصہ مخلوق کا تباہ کیا ہے۔ دراصل اس قسم کے ہیلے شریروں نے اپنی بدیوں کو چھپانے کے لیے تراشے ہوئے ہیں، مگر میں یقیناً کہتا ہوں کہ یہ بدی اور بد خیالی اللہ تعالیٰ پر سوء ظن سے پیدا ہوئی ہے کہ انسان کہلائے اور کہے کہ شریعت پر پابندی نہیں کر سکتے اور فرائض اور سنن ادا نہیں ہو سکتے، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ پھر فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جی سے بنایا اور اسی جنس سے تمہاری بیوی بنائی، اور پھر دونوں سے بہت مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ قرآن شریف سے عمدہ اور نیک اولاد کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا کا منطوق معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم یہ یاد رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال کا نگران ہے تو ہر قسم کی بے حیائی اور بدکاری کی راہ سے جو تقوی سے دور پھینک دیتی ہے بچ سکو گے۔ دیکھو کسی عظیم الشان انسان کے سامنے انسان بدی کے ارتکاب کا حوصلہ نہیں کر سکتا۔ ہر ایک بدی کرنے والا اپنی اس بدی کو مخفی رکھنا چاہتا ہے، پھر جب خدا تعالیٰ کو رقیب اور بصیر مانے گا اور اس پر سچا ایمان لائے گا تو ایسے ارتکاب سے بچ جائے گا۔ غرض تقوی ایسی نعمت ہے کہ متقی ذریت طیبہ بھی پا لیتا ہے۔ غرض تقوی ایسی نعمت ہے
کہ متقی ذریت طیبہ بھی پا لیتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایسے تعلقات اور عقد کے وقت یہ نصیحت فرماتا ہے کہ تقوی اللہ اختیار کرو اور پکی باتیں کہو۔ پکی باتیں حاصل ہوتی ہیں کتاب اللہ کو غور کے ساتھ پڑھنے سے، سنن اور تأمل کے مطالعہ سے، احادیث صحیحہ کے یاد رکھنے سے۔ اسی نکاح کے متعلق غور کرو کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو کیا کیا امور مد نظر رکھتا ہے۔ گاہے عورت بیاہی جاتی ہے کہ وہ مالدار ہے، اور گاہے یہ کہ حسین ہے یا کسی عالی خاندان کی ہے، اور بعض اوقات مقابلہ مد نظر ہوتا ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم نیکی اور تقوی کو مقدم رکھو تاکہ تقوی بڑھے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان بھی ایک عجیب چیز ہے جو گاہے گاہے مومن اور گاہے کافر بنا دیتی ہے، معتبر بھی بنا دیتی ہے اور بے اعتبار بھی کر دیتی ہے۔ اس لیے مولا کریم فرماتا ہے کہ اپنے قول کو مضبوطی سے نکالو، خصوصاً نکاحوں کے معاملہ میں اس کا فائدہ ہوتا ہے یصلح لکم، تاکہ تمہارے سارے کام اصلاح پذیر ہو جائیں۔ صدہا لوگ ان معاملات نکاح میں تقوی اور خدا ترسی سے کام نہیں لیتے، اور الہی حکم کی قدر و عظمت ان کو مد نظر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس تراش خراش میں رہتے ہیں کہ یہ مقابلہ ہو، یا شہوات کو مقدم رکھتے ہیں۔ لیکن جب تقوی ہو تو اعمال کی اصلاح کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ الحشر آیت 19۔ فرمایا کہ پھر تقوی کی تاکید اس تیسری آیت میں بھی ہے کہ تقوی اللہ اختیار کرو، اور ہر ایک جی کو چاہیے کہ بڑی توجہ سے دیکھ لے کہ کل کے لیے کیا کیا۔ جو کام ہم کرتے ہیں ان کے نتائج ہماری مقدرت سے باہر چلے جاتے ہیں، اس لیے جو کام اللہ کے لیے نہ ہوگا تو وہ سخت نقصان کا باعث ہوگا، لیکن جو اللہ کے لیے ہے تو وہ ہمہ قدرت اور غیب دان خدا جو ہر ایک قسم کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اس کو مفید اور مثمر بثمرات حسنہ بنا دیتا ہے۔ غرض مختصر یہ ہے کہ متقی بنو اور اللہ کا خوف کرو، تمہارے اعمال میں تکبر، کذب اور دوسرے کو ایذا نہ ہو۔ ان شرائط کی پوری پابندی کرو جو بیت کے لیے بیان کی گئی ہیں، اور پھر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو اور استغفار کرتے رہو، اور لا حول پڑھ کر دوسری قوموں کے لیے نمونہ بنو۔ آپ نے حضرت اقدس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ ہم میں باہم اتحاد اور محبت پیدا ہو، اور وہ بات پیدا ہو جو حضور چاہتے ہیں۔ خدا آپ کی دعائیں ہمارے حق میں منظور کرے، آمین۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس کے آخر میں آپ کے سامنے ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ ابن العزیز کا یہ فکر انگیز پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، مختلف ملکوں سے یہ بہت قابل فکر جائزہ میرے سامنے آیا ہے کہ ہمارے ہاں طلاق اور خلا کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے،
اور اس کی یہی وجہ ہے کہ بے صبری، نیکیوں میں کمی، تقوی سے دوری، میاں بیوی کا گندی زبان کا استعمال ہے، بد اخلاقیاں ہیں، برداشت کی کمی ہے، والدین اور بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کی دخل اندازیاں ہیں۔ گو رحمی رشتوں کی ادائیگی کا تو حکم ہے، لیکن والدین اور بہن بھائیوں کو بھی حکم ہے کہ تم لوگ بھی فساد پیدا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی عقل دے اور تقوی پر قائم رہتے ہوئے اپنے رشتے نبھانے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ فرمایا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، نہ یہ کہ ہم نے اپنے لیے اس دنیا میں کیا حاصل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مردوں اور عورتوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔